السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 408 408 داڑھی کے متعلق یہ دوسرا سبق ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مختصر وقت میں 5 منٹ میں 6 منٹ میں لمبا مضمون بیان نہیں کر سکتا۔ داڑھی کے متعلق بہت تفصیل سے میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ بکھرے موتی جلد 13 میں۔ جلد 12 تو تقریباً تیار ہو چکی اور 1 مہینے میں اللہ چاہے گا تو قابل پریس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جلد 13 کے اندر داڑھی کا لمبا مضمون پڑھ لیجئے۔ اور یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کا کٹوانا یہ زنا سے بھی زیادہ خراب ہے، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے، 5 منٹ میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر اس گناہ سے ہٹ گیا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد فارغ ہو کر وہ اس گناہ سے الگ ہو گیا، لیکن جو داڑھی کٹوانے والا ہے وہ 24 گھنٹے کا گنہگار رہتا ہے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ خاص طور سے جو ائمہ ہوں وہ اپنی داڑھیوں کا بہت اہتمام کریں۔ بعض جگہ ائمہ ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی، امامت کراتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟ یہ تو کتابوں میں دیکھ لینا، اور بکھرے موتی جلد 13 میں بہت لمبا مضمون لکھا ہے، وہاں دیکھ لینا۔ لیکن یہ کہ داڑھی کٹوانا یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ آج کے ہمارے سبق سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ داڑھی کٹوائیں گے نہیں، بلکہ داڑھی کو بڑھائیں گے، داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تاکہ وہ لمبی رہے۔ اور پھر اس سے انسان کے اخلاق بھی قابو میں آتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی رکھنے والا وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، داڑھی نہ رکھنے والا وہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور داڑھی رکھنے والا کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اونچے اخلاق والا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے جب انسان کے پاس اخلاق ہو تو کل نمبر 1، اگر اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہو تو دائیں طرف 0 بڑھا دیں 10، اگر مال و دولت بھی ہو تو 1 0 اور لگا دیں یعنی 100 اس کے نمبر ہو گئے، اگر حسب نسب بھی ہو تو 1 0 اور لگا دیں یعنی 1000۔ اگر یہ سب ہو لیکن داڑھی نہ ہو اور اخلاق نہ ہو تو آپ 1 کو مٹا دیں تو باقی بچے گا 0 0 0، 0 پہ رہے گا آدمی، اور حشر کے میدان میں خالی ہاتھ آئے گا، وہ بات الگ۔ امریکہ کی ایک نوجوان لڑکی نے وہاں کی بہت بڑے ذمہ دار کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کو خط لکھتی ہوں کہ اگر تم داڑھی رکھاؤ تو تم بہت کامیاب بنو گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امریکہ کے وہ آدمی نے داڑھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس داڑھی کی برکت سے اسے ترقی دی۔ یہ کتابوں میں قصے لکھے ہیں، یہ بکھرے موتی جلد 13 کے اندر دیکھ لینا یہ ساری چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بے داڑھی مونڈا آتا تھا جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اور میں نے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کئی مرتبہ دیکھا، جماعتوں کے جب مسافہ کرتے تھے اور کوئی داڑھی مونڈا آ جاتا تھا، حضرت اس سے مسافہ کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے کل حشر کا میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا، یہ کہہ کر حضرت رو پڑتے تھے، یہ کہہ کر حضرت رو پڑتے تھے۔ اس لیے یہ میں نے دوسرا سبق دیا ہے۔ اب اس میں اور ایک بات کہ عورتیں جو ہے پردے کا اہتمام کریں، یہ 2 چیزیں ہمارے ہاں بہت کم ہو رہی ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس اگر کوئی جیسے حجام آتے ہیں، یہ جن کی دکانیں ہوتی ہیں بال کاٹنے کی، میں بہت اہتمام سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس اگر کوئی داڑھی منڈانے کے لیے آئے
تو داڑھی مت کاٹنا، ورنہ حشر کے میدان میں تم بھی گنہگار ہوں گے، تو وہ کاٹنے والا بھی گنہگار ہوگا. کہ یعنی داڑھی کاٹ کر پیسہ لینا یہ بھی حرام ہے. وہ اس کا کوئی رخ صحیح ہے ہی نہیں، اور دور سے آدمی دکھتا ہے کہ داڑھی والا ہے، شرافت ٹپکتی ہے اس کے چہرے سے. نبیوں کی سنت ہے. اس لیے مرد جو ہے داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں، اور عورتیں جو ہے وہ برقعے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں. ہماری ماں بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. نہیں، ہمیں جو ہے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہماری بچیوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. داڑھی کے متعلق تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ کچھ اصلاحی باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جہاں پر بھی میرے اس بیان کی وجہ سے اگر کسی نے داڑھی رکھ دی ہو تو مجھے SMS کے ذریعے ضرور خبر دینا. میں اس کے لیے داڑھی رکھنے والے کے لیے بہت تگڑی دعا دوں گا انشاءاللہ، بہت اچھی دعا دوں گا کہ وہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسل جو ہے وہ چمک جائے گی انشاءاللہ. آج نیت کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں خوش کرنا ہے، اور وہ جو سنت ہمارے ماحول سے ختم ہو رہی ہے اس سنت کو انشاءاللہ آباد کرنا ہے، اور اسے ساری دنیا میں عام اور تام کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص آج پڑھ لینا اور اپنے لیے جنت میں محل بنا لو. اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.